حضرات گرامی، آج ہم اور آپ محفل میلاد میں حاضر ہیں، اور ہم سب جب میلاد میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمارا یہ یقین ہوتا ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بڑی بابرکت محفل ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اس میلاد میں حاضری کی قبولیت کل قیامت کے دن ہماری اور آپ کی نجات کا سبب بن جائے گی انشاءاللہ۔ اس نبی کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں جو نبی پورے اختیار والا نبی تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے اختیار دے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ ہم اور آپ ساری زندگی اس کی تعریفیں کرتے رہیں تب بھی یہ ممکن نہیں کہ ہم ان کے مراتب بیان کر سکیں۔ مکمل تعریف ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آقا علیہ السلام کی میلاد میں ابھی مجھ سے پہلے سیف الاسلام انصاری نعت پاک پڑھ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی نعت تھی جس کے مقطع میں کچھ اس طرح سے تھا کہ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روٹی کا اور دانے دانے کا اور پانی کے قطرے قطرے کا حساب لے گا، یہ صرف یوں ہی کہنے کی باتیں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تو بہت بڑا، وہ ہم سب کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور اگر کریم ہم کو اور آپ کو کھلائے اور پلائے، جو خدا ہے وہ ہم کو اور آپ کو کھلاتا پلاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں صاحب وہ قیامت کے دن دانے دانے کا حساب لے گا، قطرے قطرے کا حساب لے گا۔ آپ کے گھر ایک مہمان آ جائے، 2 دن تک رکے، اور تیسرے دن جب جانے لگے تو آپ اس سے یہ پوچھیں کہ روٹیاں کتنی کھائیں، پانی کتنا پیا، چائے کتنے کپ پی۔ اگر آپ یہ کہہ دیں تو آپ کو بے ادب کہا جائے گا۔ اگر ہم یہ پوچھ لیں مہمان سے تو ہم کو بدتمیز کہا جائے گا، اس لیے کہ مہمان نوازی کے خلاف یہ اصول ہے۔ یہ انسان کی مثال ہم نے دی، جو اللہ ہے، جو خدا ہے، جو کریم ہے، وہ کھلائے اور پلائے، وہ خدا ہی کیا جو کھلائے اور پھر حساب لے لے۔ اور اگر حساب لینے پر آ جائے اللہ تعالیٰ کھانے اور پانی کا، تو ہماری اور آپ کی حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ اللہ کے سامنے حساب دے دیں؟ ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے جو حساب دے دیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوئے اور کہا حضور کیا اللہ تعالیٰ حشر کے دن کھانے پینے کا حساب لے گا؟ تو امام جعفر صادق مسکرائے اور کہا ابھی تم نے 2-4 دن پہلے جن سے پوچھا ہے انہوں نے کیا بتایا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے عرض کیا کہ حضور جن سے پوچھا تھا انہوں نے تو یہ بتایا کہ ہاں حساب لیا جائے گا۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ وہ خدا ہی کیا جو کھلائے پلائے اور پھر حساب لے لے۔ ارے میاں ہم اور آپ، اللہ تو اللہ، صرف جنم دینے والی ماں اگر 1 رات کا حساب مانگ لے، خدا کی قسم ہم اور آپ اپنی ماں کے سامنے 1 رات کا حساب نہیں دے سکتے ہیں، جس رات وہ گیلے میں سو کر ہم کو اور آپ کو سوکھے میں لٹاتی ہے۔ اس جنم دینے والی ماں کی 1 رات کا حساب ہم نہیں دے سکتے، ہماری آپ کی اوقات کیا؟ جو مولوی کہتا ہے کہ جو اللہ حساب لے گا ہم حساب۔ شریعت کا امام جلیل القدر عالم دین، وہ ہمارا بزرگ جسے امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے جو آپ نعت میں سن رہے تھے کہ میں اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، یعنی اے میرے معبود رضا تیرے کو حساب میں بھی آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میری کتنی اوقات ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ حساب لے، ہم اس کے حساب میں ہیں کہاں جو ہم اس کے سامنے حساب دیں گے؟ تو جب اتنے بڑے عالم دین کا کہنا یہ ہے کہ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اور اس کے بعد صاحب ہم کہیں کہ نہیں صاحب حساب لیا جائے گا، ہماری آپ کی اوقات ہے ہم حساب دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہاں ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ ہم کو روٹی کھلائے گا، پانی پلا رہا ہے، اس کا حساب نہیں لے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ اور جو اکثر جلسوں میں، جو تقریروں میں ہمارے اور آپ کے سامنے جو محمد مصطفیٰ کی تصویر پیش کی جاتی ہے، نعتیں ایسی ایسی لکھ دی گئی ہیں جو جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں بہت غریب تھے،
ان کی غریبی ان کی پریشانی بیان کی جاتی ہے اور کہتے ہیں ہم نعت پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں صاحب بڑے پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے ہمارے نبی, فاقے کرتے تھے, کھانا 4 دن نہیں بنتا تھا, اور صاحب کھانے کی بڑی پریشانی تھی, کپڑا پیوند لگا پہنتے تھے, جھاڑو اپنے ہاتھ سے لگاتے تھے, چپل ٹوٹ جاتا تھا اپنے ہاتھ سے سیتے تھے, جوتی اپنے ہاتھ سے معذرہ صاف کرتے تھے. یہ سب یہی نہیں پتا چلتا ہے کہ یہ نبی کی تعریف کر رہا ہے یا نبی کی غربت بیان کر رہا ہے. اگر دوسرے مذہب کا آدمی کوئی عیسائی یہ سن لے تو وہ کہے گا, اگر یہودی سن لے تو کہے گا پھر تمہارا نبی فاقہ کرتا تھا مدینے والا, اور ہمارا نبی اللہ سے دعا کر دیتا تھا جنت سے کھانے آ جاتے تھے, تو نبی تو ہمارا افضل. ہم تمہارے اسلام کا کلمہ کیوں پڑھیں جس کا پیغمبر ہی بھوکا ہے معاذ اللہ. ہمارا نبی جنت کے کھانے کھاتا ہے. تو جب نعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ نعت کے معنی ہیں کہ رسول کی تعریف بیان کرنا, اور نعتیں اس طرح کی لکھی جا رہی ہیں, ایسے ایسے بےہودے لوگ نعتیں لکھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ صاحب میرے کملی والے کی شان ہی تو نرالی ہے, 2 جہاں کے داتا ہے اور ہاتھ خالی. نبی کے ہاتھ خالی بتا رہا ہوں, نبی جو پوری کائنات کو کھانا بانٹ رہا ہے وہ اس کے باپ کا ہے. وہ کس کا ہے جو نبی سب کو بانٹ رہے ہیں, نبی کے صدقے میں ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, دنیا کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں, یہ کس کا ہے؟ ابھی نعت شریف پڑھ رہے تھے, اعلیٰ حضرت کی نعت میں کھلے ہیں اور ہاتھ اور بھرا ہے خزانہ, یہ کس کے لیے؟ نعت یہ کہی جا رہی, سلام یہ لکھا جا رہا ہے کہ سلام اس پر جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر جس کے گھر ٹوٹا بوریا تھا. اس طرح کے سلام لکھے جا رہے ہیں. ان بدتمیزوں کو یہ نہیں معلوم یہ سلام کہا کیا جائے گا محمد مصطفیٰ کے گھر ٹوٹا بوریا تھا, ان کے گھر نہ چاندی تھا نہ سونا تھا. یہ بدتمیز بتانا نہیں چاہتا کہ نبی کے پاس کیا کیا تھا, کیونکہ اگر یہ نبی کی دولت بیان کر دے تو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ وہ کس کی تھی, وہ دولت آئی کب تھی, کیسے آئی تھی, اور جو بیوی لے کر آئی تھی اس کا یہ ذکر کرنا نہیں پسند کرتا. میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلی شادی فرمائی, جب سب سے پہلا نکاح کیا, وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ سے. بی بی خدیجہ کی امیری کا یہ عالم تھا کہ 80,000 اونٹوں پر ان کی تجارت کے خزانے چلا کرتے تھے, اور جب ان کے تجارت کا قافلہ اونٹوں کا نکلتا تھا تو اللہ کی قسم آگے کا جو سب سے آگے اونٹ ہوتا تھا وہ یمن میں پہنچ جاتا تھا, اور سب سے پیچھے کا اونٹ مکے میں ہوتا تھا. بی بی خدیجہ کی جو کنیزیں تھیں, جو ان کی کنیزیں تھیں, نوکرانیاں تھیں, وہ جو اپنے کپڑوں پر پیٹیاں باندھتی تھیں, خدا کی قسم سونے کی ہوا کرتی تھی. ان کے جو نوکر تھے جو خیموں میں جو رسیاں باندھتے تھے وہ رسی سونے کی ہوتی تھی. یہ ہمارے نبی کا عالم یہ ہے کہ یہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ آپ چاہے جتنی بڑی بڑی باتیں کر لیں, جتنے بڑے مقام حاصل کر لیں, دنیا آپ کو جلدی مان لے گی, لیکن بیوی جلدی نہیں مانتی. بیوی کا حال تو یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے, ایک حکایت ہے کہ ایک بزرگ تھے, وہ لیکن سب ان کو بزرگ مانتے تھے, بیوی نہیں مانتی تھی. ایک دن بیوی کہنے لگی کہ اپنے شوہر سے کہ آج ہم نے ولی دیکھا, آسمان میں اڑتا ہوا جا رہا تھا, ہم آنگن میں تھے, ولی اس کو کہتے ہیں, تم خود کو ولی بتاتے ہو, ایسی کرامت ہم نے دیکھی. تو ان کے شوہر بولے کیا دیکھا؟ بولے وہ اڑتا ہوا جا رہا تھا. تو شوہر بولے اچھا پچھم کی طرف سے پورب کی طرف جا رہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا اچھا اتنی بلندی پر اڑ رہا تھا؟ تو بیوی نے کہا کیا پوشاک سفید پہن رکھی تھی؟ کہا ہاں, لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ تو شوہر نے کہا میں ہی تو تھا. تو بیوی بولی اچھا اسی لیے آپ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے. اب اس میں عیب نکال دیا, بیوی نہیں مانتی, یہ ہماری آپ کے سب کے ساتھ جڑا ہے, آپ کچھ کریے, لیکن بیوی بڑی مشکل سے مانتی. اس دھرتی پر ایک ذات ایسی ہے کہ جس نے اعلان کیا سب سے پہلے بیوی نے مانا. میرے محمد مصطفیٰ نے کہا کہ مانو میں اللہ کا نبی ہوں. بیوی خدیجہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. سب سے پہلے پڑھ دیا, گواہی دے دی بیوی نے, یہ میرے رسول کا معجزہ کہ میرے نبی کے ساتھ یہ معجزہ جڑا ہے کہ جیسے کہا میں اللہ کا رسول ہوں, عورت نے کہہ دیا کہ ہاں میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہوں. وہ بیوی جب آئی تو اتنی دولت لے کر آئی کہ جب محمد مصطفیٰ کے گھر بی بی خدیجہ آ گئی, 40 سال کی عمر تھی, اور میرے مصطفیٰ کی 25 سال کی عمر تھی جب آپ نے نکاح فرمایا. اور عالم یہ تھا کہ ان کے والد بی بی خدیجہ کے اتنے بڑے امیر تھے عرب کے. یہ مصطفیٰ کی بیوی عرب کی بیوی عرب پتی تھی اس وقت. میں اس لیے بتا رہا ہوں, یہی اس واقعہ بتا کر اپنے خطاب کا اختتام کر دوں گا انشاءاللہ. جو لوگ اپنی تقریروں میں میرے نبی کی غربت بیان کرتے ہیں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نبی غریب نہیں تھا. یہ جو آپ بتاتے ہیں کہ نبی کے گھر ٹوٹا بوریا تھا, سلام اس پر جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا, میں بتاتا ہوں کتنا سونا تھا کتنا چاندی تھا, اور حضرت ابو بکر صدیق بتائیں گے کتنی چاندی تھی کتنا سونا تھا.
جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو کافروں نے گھیر لیا ننگی تلواریں لے کر اور کہا ہے محمد ابن عبداللہ آپ کو قتل کرنے آئے ہیں. جب آپ نے اسلام کی تبلیغ کی تو کافروں نے گھر گھیر لیا. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ گھر کے اندر تھی. جب آوازیں سنی تو نام لیا فلاں ابن فلاں, کیا تیرا باپ میرا مقروض نہیں ہے؟ فلاں تو بتا کیا تجھ پر میرا قرض نہیں ہے؟ سب کے نام لے لے کر بتایا. کہا اے شخص تو بتا تیرا باپ مر گیا میرا قرض دار نہیں ہے؟ یہ بتا کیا تو میرا نمک خوار نہیں ہے؟ اے فلاں شخص تو بتا تجھ پر میرا اتنا قرضہ نہیں ہے؟ سب ایک زبان بولے بی بی ہم واقعی ہم پر تو آپ کا قرضہ ہے. کوئی بولا ہاں ہمارا باپ بھی قرض دار ہے, لیکن بی بی بتائیے ہم کیا کریں؟ بی بی خدیجہ قربان جائیے میرے مصطفیٰ کی وہ مقدس بی بی جس نے بی بی خدیجہ جنہوں نے اندر سے پردے کے اندر سے کہا تو پھر سن لو اگر چاہتے ہو کہ تمہارا سب کا قرض معاف ہو جائے تو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور قرض معاف کراتے جاؤ. باہر سے کافروں نے تلواروں کو نیام میں رکھا اور محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھتے جاتے تھے, قرض معاف کراتے جاتے تھے. بی بی خدیجہ نے اعلان کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبکہ حضرت ابو بکر کا قد لمبا تھا, وہ کہتے ہیں کہ بی بی خدیجہ پردے کے اندر ہوا کرتی تھی اور جواہرات اور سونے کا اتنے اونچے اونچے انبار لگا دیتی تھی اور خادم کھڑے ہوتے تھے اور اعلان کر دیا جاتا تھا مکے کے اندر کہ جتنے لوگ آؤ میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ, اپنی مرضی کے مطابق لیتے جاؤ. لوگ بوریاں لے کر آتے تھے. جس بےہودے بدتمیز نے یہ لکھا ہے کہ جن کے سلام ان پر جن کے گھر ٹوٹا بوریا تھا, اس بدتمیز کو ہم بتانا چاہتے ہیں ابو بکر کا قول. ابو بکر کہتے ہیں, حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میرا قد لمبا تھا, ڈھیر اتنا اونچا بی بی خدیجہ جواہرات اور سونے اور چاندی کا لگوا دیتی تھی کہ ادھر میں کھڑا ہوتا تھا اور ڈھیر کے دوسری طرف محمد مصطفیٰ ہوتے تھے, لیکن ڈھیر اتنا اونچا ہو جاتا تھا کہ مجھ کو مصطفیٰ دکھتے نہیں تھے. اور اس کے بعد بی بی خدیجہ اعلان کرواتی تھی کہ آؤ میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور اپنی مرضی موافق بھر بھر کر لیتے جاؤ. عرب کے کفار آتے تھے اور پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور بوری بھر بھر کر لے جاتے تھے. یہ کمبخت کہتا ٹوٹا بوریا تھا, لوگ بھر بھر کر لے جاتے تھے بوریا. یہ بی بی خدیجہ کا معاملہ. لیکن اگر یہ بتاؤ گے تو یہ بتانا پڑے گا کہ بی بی خدیجہ کا مال تھا, محمد مصطفیٰ پر قربان تھا. محمد مصطفیٰ نے کہا میری پیاری خدیجہ اتنے اونچے انبار تو نے قربان کر دیے میرے اسلام کی خاطر. بی بی خدیجہ نے کہا میرے یا رسول اللہ آج یہ ڈھیر کی اوقات کیا ہے؟ یہ جو ہیرے اور جواہرات میں نے قربان کیے ہیں, آج جب صبح میں سو کر اٹھی اے محمد مصطفیٰ آپ کے چہرے کا جو دیدار کیا اس پہلی جھلک کا صدقہ اتار کر میں نے اتنا دیا. یہ دولت کے انبار تھے میرے مصطفیٰ کے گھر میں. یہ کمبخت کہتے ہیں کہ نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. یہ منافق لوگ ہیں, ناسبی ہیں, جو کائنات کو بانٹ رہا ہے, جن کے گھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایسے بدتمیزوں کو شاعری کے ذریعے ڈانٹا ہے, ڈانٹ کر کہا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. تم کہتے ہو سلام اس پر جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا. اعلیٰ حضرت بریلی سے کہتے ہیں سلام وہ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کل جہاں مل, یعنی کل 18,000 عالم جس کی ملکیت ہے, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. یہ اس طرح کے بےہودہ لوگ کہتے ہیں ہم نعت لکھ رہے ہیں. یہ نبی کی نعت ہے کہ نبی کی تم پریشانی بیان کر رہے ہو مصطفیٰ کے نام پر. لیکن کیوں؟ اب وہ چونکہ علی کا بغض ہے دل میں. اب اگر یہ بتائیں گے کہ دولت تھی بی بی خدیجہ کی تھی تو پتہ بتانا پڑے گا بی بی خدیجہ کون تھی. کہا جائے گا کہ علی کی ساس تھی. تو علی کی ساس تھی, فاطمہ کی ماں تھی. یہ وہ بی بی خدیجہ تھی جس سے مصطفیٰ اتنا پیار کرتے تھے کہ جب تک بی بی خدیجہ زندہ رہے ہمارے اور آپ کے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اور جب بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا بعد میں میرے مصطفیٰ نے نکاح فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ سے کہا, مجھ کو رشک ہوتا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ روزانہ خدیجہ کا نام اپنی زبان مبارک پر لیتے رہتے, کیا خدیجہ سے بہتر کوئی دوسری عورت ہی نہیں؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا ہاں میری عائشہ, بے شک میری خدیجہ سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی عورت نہیں. اور جب آپ کے اگر گوشت بنتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ اس خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دیا کرو. یہ دولت کا عالم تھا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اور شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اور آپ کہتے ہیں دو جہاں کے داتا اور ہاتھ خالی ہے. یہ جو ڈھیر بٹ رہے ہیں یہ کیا تیرے باپ کے؟ تیرے باپ دادا کی بھی تو اتنی اوقات نہیں تھی, وہ بھی تو تب مسلمان نہیں تھے جب یہ عرب کی اربپتی بیوی اتنے بانٹ رہی تھی, جس کے نوکروں کے خیموں کی رسے جو ہے سونے کے ہوا کرتے تھے. اس نبی کی محفل میں ہم اور آپ ہیں. جب نبی کو کوئی آپ کے سامنے نبی پڑھے, جب مصطفیٰ کی بات کرے اور غربت بیان کرے تو ڈائس پر کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کر لینا
کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ڈھیروں کے ڈھیر بی نشاور کر دیا کرتی تھی، کہتی تھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے جاؤ، بھر بھر کر لیتے جاؤ. وہ کیا مقرر بتا تیرے باپ کا ہوا کرتا تھا. نبی کی بیوی اتنے انبار جواہرات لوٹاتی تھی، تو کہتا کہ نبی کے گھر نہ چاندی تھا نہ سونا تھا، ٹوٹا بوریا تھا. ارے جس کے قدموں میں کوثر کے جام تھے، جس نے جب شادی کی تو بی بی خدیجہ کی سہیلیوں نے کہا کہ تم تو عرب کے سب سے دھنوان اس باپ کی بیٹی ہو جس کا تاج عرش کہتے ہیں کہ عرش کو چھوتا ہے، تم عبداللہ کے یتیم کے ساتھ نکاح تم نے کر لیا. تو قربان جائیے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کہا کیا کہتی ہو کہ میں نے محمد یتیم سے شادی کی؟ ہاں بے شک تم کہتے ہو کہ میں اس کی بیٹی ہوں کہ میرے باپ کے سر کا تاج عرش کو چھوتا تھا. ارے خدا کی قسم میں نے اس سے نکاح کیا ہے، تم تاج کی کیا بات کرتے ہو جس کے قدموں میں پہننے والی جوتیاں عرش کو چھوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے بی بی خدیجہ کا مقام اور یہ ہے محمد مصطفیٰ کا مقام. اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی طرح میلاد کو سجانے اور رچانے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کی صحیح نعت لکھنے اور صحیح نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کے دن نبی کی محبت میں سلائے اور جب موت آئے تو نبی کی محبت میں سلائے اور قیامت کے دن جب اٹھائے تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا پٹا ہماری اور آپ کی گردنوں میں پڑا ہو. وما علینا الا البلاغ.